جناب ایک اور کوشچن تھا کہ کیا اگر آپ کسی رشتے میں ہیں, کسی کے ساتھ کمٹمنٹ ہے آپ کی, تو کیا آپ کسی اور سے محبت کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے, لیکن کس قسم کی محبت؟ اگر آپ کمیٹڈ ہیں کسی ایک انسان کے ساتھ, مرد ہیں یا عورت ہیں, تو اس کمٹمنٹ کون سی کمٹمنٹ ہے؟ وہ میاں بیوی کی کمٹمنٹ ہے, محبوب محبوبہ کی کمٹمنٹ ہے, تو پھر آپ اور کسی بھی قسم کی محبت کر سکتے ہیں, بٹ یہ نہیں کر سکتے. محبت کرنے سے, دوستوں سے محبت کرنے سے, کزن سے محبت کرنے سے, فیملی سے محبت کرنے سے, پیشن سے محبت کرنے سے, کسی مقصد سے محبت کرنے سے, اس محبت کا کیا تعلق ہے؟ تو یہ بات, اگر آپ کسی اور بندے کو وہی محبت کرتے ہیں جو آپ کو اپنے محبوب سے یا اپنے بیوی سے ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ایک خلا خالی تھا, کوئی جگہ خالی تھی, اس میں وہ آیا ہے. اس میں لوگ تھرڈ پارٹی سے بڑی نفرت کرتے ہیں, حالانکہ تھرڈ پارٹی نے وہ خلا نہیں بنایا, وہ ہم دونوں نے مل کر وہ خلا پیدا کیا, جس میں تیسرا بندہ یا بندی یا کوئی چیز آ کے فٹ ہوئی ہے. اس کا قصور کوئی نہیں ہے, آپ نے اس کو آنے دیا ہے. اس سے بھی گلے شکوے آپ کے رہتے ہیں, باقیوں سے بھی رہتے ہیں, یہ پھر آپ کا نارمل معاملہ ہے اور آپ کے کام ہے, لیکن ایسی کوئی بات کوئی بتاتا نہیں ہے. محبت کرنے میں کوئی پرابلم نہیں. اگر آپ فرض کریں, ابھی جی کہتے ہیں کیا ایک وقت میں دو بندوں سے ایک جیسی محبت ہو سکتی ہے؟ بندوں کا مطلب یہاں دو انسانوں سے. کیا ایک انسان ایک وقت میں 2 یا 3 لوگوں سے ایک جیسی محبت کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ان تینوں کو بتانا پڑے گا. اس کے لیے بہت دل گردے والے لوگ چاہیے جو آپ سے محبت کرتے ہیں. جب آپ ان کو بتائیں گے ریالٹی, تو ان کو ایکسیپٹ بھی کرنی ہوگی, جاہلوں کی طرح تانے بھی نہیں مارنے ہوں گے, اور کمپٹیشن میں بھی نہیں پڑھنا ہوگا, اور باقی مسائل بھی نہیں پیدا کرنے ہوں گے. اور آپ یہ کر سکتے ہیں تو آپ کر رہے ہیں. یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے اس دنیا میں, کیونکہ ارد گرد جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں آپ کو وہ ہر بندہ رشتے کا مطلب ہے ٹھپا. اس کا مطلب ہے اب آپ سانس نہیں لے سکتے اپنی مرضی سے. اگر آپ لیں گے تو میں کہتا نہیں ہوں لیکن میں پاگل کر دوں گا آپ کو, یا میں کہتی نہیں ہوں لیکن میں آپ کے اندر باہر سے گزر جاؤں گی, آپ کو پتہ نہیں ہے. اس کو ہم محبت سمجھتے. اور یہ مجھے کیسے پتہ ہے؟ کیونکہ عدالت میں اس وقت آسٹریلیا میں, انگلینڈ میں, کینیڈا میں, امریکہ میں جتنے کیسز مجھے لوگ بتا رہے ہیں, ان سب نے محبت کی شادیاں کی تھیں, اور ان سب کے اوپر آج اپنی ہی اولاد کی چائلڈ مولسٹیشن کے کیسز ہیں, اور میرٹل ریپ کے کیسز ہیں, اور بہت ڈیٹیلڈ کے اندر چیزیں ان کے بارے میں کی گئی ہیں. اور ان میں سے 2-3 کو میں بچپن سے جانتا ہوں, وہ ایسے بندے ہی نہیں ہیں. لیکن اس سے کیا, میرے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ قانون اور لائرز اور آپ کی سوچ. اور یہ وہ محبت تھی جو اور یہ 13 سال سے لے کے 28 سال تک کی شادیاں ہیں. یہ کوئی کل پرسوں ترسوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. اور اس میں وہ بھی ہیں جو 7-8 سال تو منانے میں لگ جاتے ہیں کسی بندے کو کی شادی کریں یا بندی کو کی شادی کریں, اس کے بعد یہ عالم ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو پھر آپ اگر اس حد تک کسی رشتے میں جا سکتے ہیں تو کتنی سڑ ہوگی, اور کتنے آپ ڈیگز ڈرون, اور کس حد تک آپ گئے ہوں گے. اور محبت دنیا میں سب سے خطرناک رشتہ دشمن کا نہیں ہوتا. دنیا میں سب سے خطرناک رشتہ انسان جو اپنے لیے پیدا کرتا ہے, وہ محبت کا رشتہ ہے دیٹ ہیز گون بیڈ. اسی رشتے میں نے لوگوں کو, مردوں کو عورتوں کے ساتھ, اور ان عورتوں کو مردوں کے ساتھ وہ چیزیں کرتے دیکھیں. اور جیسے جیسے وقت آگے جا رہا ہے, کیونکہ اب تو کوئی لمٹس ہی نہیں رہیں, وہ ایسی باتیں اور ایسی بےہودگیاں ہیں اپنی بچے کی ماں کے خلاف اور اپنے بچوں کے باپ کے خلاف, جو آپ کے کان سن نہیں سکتے. اور عدالت میں نارمل باتیں ہیں یہ, لیکن آپ کو کیونکہ سب پتہ ہے اور آپ نے سب سمجھا ہوا ہے, اور مطلب سب فگر آؤٹ کیا اپنی زندگی میں, اور بنا یہ چیزیں جانے دیکھے سوچے سمجھیں, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے آنکھیں بند کر لی تو بلی مجھے نہیں کھائے گی. ایسے نہیں ہوتا. بلی ایک حقیقت ہے, آپ کا کبوتر ہونا ایک حقیقت ہے, اور بھوک ہونا ایک حقیقت ہے, اور تھوڑی دیر بعد آپ کا کسی کے منہ میں ہونا بھی ایک حقیقت ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور بات, ایک اور مسئلہ ہے جس کے بارے میں بات کرنی ضروری ہے, کہ محبت میں لوگوں کو شروع میں بیسٹ آف دا بیہیویئر پہ رہنے کی وجہ سے عظیم ہونے کی چل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ چل جو ہے وہ آپ کے گلے میں بعد میں بیٹھ جاتی ہے, کیونکہ 4-6 مہینے سے زیادہ آپ عظیم نہیں ہو سکتے. اسی لیے آپ کے بنائے ہوئے امپریشنز, آپ کی بنائی ہوئی باتیں, آپ کی بنائی ہوئی کاروائیاں ایک تو پہلے دوسرے دن ہی سمجھ آ جاتی ہیں, لیکن کچھ چیزوں میں آپ کو لوگوں کو لیوریج دینی ہوتی ہے, چیزیں سمجھنی ہوتی ہیں. اس کا مطلب نہیں لوگ برے ہوتے ہیں, دے آر آؤٹ دیئر ٹو گیٹ یو, یا آپ کو برباد کرنا ہے انہوں نے, ایسا کچھ نہیں کسی کی سوچ ہوتی. ہمیشہ ایک بات گرا باندھ کے چلیں, people are generally good, it's just that they're not good for you sometimes.
اتنی سی بات ہے، وہ آپ کے لیے نہیں ہوتے. اور میں نے کئی لوگوں کو جو بہت تکلیف میں تھے ایک رشتے میں یا پہلی محبت میں یا جو بھی ان کا رشتہ تھا، انہی لوگوں کو دوسرے رشتے میں، تیسرے رشتے میں اتنی ہی تکلیف میں دیکھا. لیکن ساتھ میں نے ہی دوسرے رشتے میں ان لوگوں کو پہلے میں کئی لوگ جو پہلے میں بہت ناخوش اور دکھی اور تکلیف دہ تھے، دوسرے میں بے انتہا خوش ہیں، کوئی پرابلم نہیں. اس کا مطلب ہے کمپیٹیبلٹی، ایکویژن ٹھیک بیٹھ گئی ہے. آپ کی کمی، دوسرے بندے کی اچھائی، آپ کی اچھائی، دوسرے بندے میں کسی چیز کی کمی، دونوں ایڈجسٹ ہو گئی ہیں. اور کچھ مائنڈ سیٹ جو آپ کے تھے، جب آپ اپنی طرح کے بندوں میں آتے ہیں تو راحت ہی اور ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ بھی چیز ہے جو آپ آسانی لوگوں کے لیے پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ سوچنا کہ اگر آپ، وہ غالب کہتے تھے نا محبت میں ہارنے والا جوئے میں اکثر جیتتا ہے، ایسی باتیں ہیں، یہ ساری کیوٹ باتیں ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم نے محبت میں ہارے ہوں کو پرماننٹ جوئے میں ہارتے ہوئے اور جوئے میں ہارتے ہوئے کو دوسروں بھی اور دونوں میں ہارتے ہوئے بھی دیکھا ہے. یہ نارمل باتیں ہوتی ہیں زندگی میں، یہ چیزیں اوپر نہیں چلتی رہتی. عظیم بننے کی کوشش نہ کریں، آپ جیسے ہیں ویسے بننے بتانے کی کوشش کریں. زندگی میں لوگوں کے آپ نے ساتھ چلانا ہوتا ہے، اور یہ سٹرگلز نہیں ہوتی ہیں. اگر یہ شروع میں سٹرگل ہے تو یہ ہمیشہ رہے گی. میں نے جس آدمی میں جو کمزوری دیکھی، میں 10 15 20 25 30 سال کے بعد آج بھی اس انسان میں وہ کمزوری ہے، کیونکہ ان کو کوئی نہ کوئی بلیم کرنے کے لیے، کوئی نہ کوئی جسٹیفائی کرنے کے لیے، کوئی نہ کوئی تکلیف جو ہے وہ اپنے سر باندھ لیتے ہیں. اور اس لیے وہ جتنا مرضی کہیں، اور زیادہ تر لوگ جو اپنے آپ پہ کوشش کرتے ہیں وہ اکثر یہ کہتے ہیں اب تو میں بہت بہتر ہو گیا ہوں، اب تو میں بہت بہتر ہو گئی ہوں نا. یہ اکثر کالز کرنے والے لوگ بھی کہتے ہیں پہلے میں ایسا کرتی تھی لیکن اب تو میں آزاد جی بہتر ہو گئی ہوں. کئی لوگ کہتے ہیں اب میں پہلے ایسا کرتا تھا، اب تو میں بہت بہتر ہو گیا ہوں. تو میں ان کو ایک ہی بات کہتا ہوں، اسٹوڈنٹ کبھی اپنی کلاس میں اس کی یہ اوقات نہیں ہوتی کہ وہ یہ کہے کہ اب تو میں سبجیکٹ میں بہترین ہو گیا ہوں. یہ ٹیچر بتائے گا. کبھی کبھی زیادہ نمبر لے لینا بھی کافی نہیں ہے کسی چیز میں. خود آپ نہیں کہہ سکتے. جو اکثر آدمی خود کہتے رہتے ہیں اب اس چیز میں بہت بہتر ہو گیا ہوں، وہ ان کی یہ جگہ نہیں ہے یہ کہنے کی. تو اکثر ہم جو ہماری جگہ نہیں ہوتی وہاں بیٹھنا چاہتے ہیں، وہاں عزت چاہتے ہیں، وہاں کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ پھر چیزیں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اوکے. کچھ لوگ، ایک اور پوائنٹ تھا کہ جی مجھے پتہ ہے کہ اس نے مجھے چھوڑنا ہے، یا میں اس کے ساتھ کی نہیں ہوں یا اس کے ساتھ کا نہیں ہوں، لیکن آئی کانٹ لیٹ گو. دیکھیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی میزریبل ہو رہا ہے، پہلا تو یہی ریزن بہت ہے، اگلے کی جان بخشی کر دیں. لیکن اگر دوسرا آپ خود بھی میزریبل ہو رہے ہیں تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اس بات سے لپٹے رہنے کی ایک چیز جس سے آگے جانے سے اس وقت اتنی تکلیف ہے، تو آگے جب مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں بڑھیں گی، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا اگر ہمارا یہ چل رہا ہے تو اگر ہم ایسے کر لیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ ایک ایسا چاہتا ہے لیکن دوسرا ایسا نہیں چاہتا. تو وہ کہتے ہیں لوزنگ یور گڈ منی آفٹر یور بیڈ منی والی باتیں. کچھ باتیں جیسی ہیں اگر آپ ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو آگے معاملات جو ہیں وہ کھٹائی میں پڑتے رہیں گے. تو یہ سب کچھ چیزوں کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. یہ زندگی صرف ایک دفعہ ہمیں ملتی ہے اور اس کے حساب سے ہم نے چلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو اگر آپ میزریبل کرنا، کہیں پہ بھی کوئی ایسی، رب کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ تکلیف میں یا پریشانی میں رہے. بندہ خود اپنے معاملات اور حالات اور واقعات ایسے کر دیتا ہے کہ وہ تکلیف میں ہوتا ہے. اچھا جی، ایک اور چیز ہوتی ہے دیکھا دیکھی کی ایک بیماری ہم لوگوں کو. مائی لائف از ناٹ ایز رومانٹک ایز مائی فرینڈس. سو ایک رول ہے، اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. ڈونٹ ٹرائی ٹو فکس سم تھنگ دیٹ از ناٹ بروکن. کچھ چیزوں میں آپ ویسے ہی دوسروں کی دیکھا دیکھی، آپ کے دوست بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں بائی دا وے، ان کی زندگی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. کچھ لوگ اپنے منہ سے، دوست آپ کے بہت الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں آپ کے سامنے، جو آپ ان کی پرائیویٹ باتیں وہ ان کو نہیں کرنی چاہیے. دوستوں کے رشتوں میں نے بہت دفعہ یہ دیکھا ہے، کپلز کے بیچ میں جو ویک لوگ ہوتے ہیں، 3 4 کپل جب اپنی دوستی ہوتی ہے، یہ میں ہر زمانے میں دیکھتا آیا ہوں اور آج بھی، اور یہ ہر کلچر میں اور آج کل کے کلچر میں زیادہ دیکھ رہا ہوں. یہ جو گروپ آف فرینڈز ہوتا ہے، 2 لوگوں کا جو گروپ ہوتا ہے، اگر وہ نئے زمانے میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا اگر گروپ ہے، تو اگر 4 لوگوں کا ایک گروپ ہے، تو کچھ عرصے کے بعد جو ویک لوگ ہوتے ہیں وہ دوسرے کے جو پارٹنر ہوتا ہے اس میں کچھ اچھی اچھائیاں دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اپنے والا پرانا ہو جاتا ہے یا اس کی وہ باتیں نہیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں آپ کو. تو دوسرے میں تو وہ ایک کنوینئنٹ ہٹ ہوتی ہے، یہ کنوینئنٹ ہنٹ ہوتا ہے بلکہ.
تو وہ اس چکر میں پڑ جاتے ہیں. اور کئی شادی شدہ لوگوں کو بھی میں نے اس طرح کے مسائل میں دیکھا ہے کہ وہ دوسرے کی بیوی یا دوسرے کا شوہر اور ان کے بھی بیچ میں آپس میں تعلقات چل رہے ہوتے ہیں. سچ کو جھوٹ کہہ دینے سے سچ نہیں بدلتا ہے. جن لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں، جو روز کی باتیں ہیں، ان کو پتہ ہے یہی سچ. جیسے ہم میں سے کئی لوگ اپنے بچوں کے بارے میں بہت اللہ و عرفہ میرے ساتھ باتیں کرتے رہتے ہیں، اور لیکن کیونکہ میں کالج کے بہت سارے لڑکے لڑکیوں کے ساتھ بات کرتا ہوں یا ان کی مجھے کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے ان کے ماں باپ کی وجہ سے، تو وہ اصل میں کیسے ہیں وہ مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہوتا ہے. اور وہ اتنے خطرناک حد تک آگے جا چکے ہوتے ہیں اس وقت کہ ان کے ماں باپ جتنی ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے اتنا ان کو اچھا اور بہتر بیان کرتے رہتے ہیں. اس سے ہوگا کچھ بھی نہیں. آگے چیزیں کھلیں گی اور وہ ابھی مسٹیکس ہو رہی ہیں، بعد میں بلنڈر نہیں بچا سکیں گے آپ. مسٹیک کی تلافی ہو سکتی ہے، بلنڈر کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہوتا ہے پھر. ٹھیک ہے. سو یہ بات کہ بھائی دوسروں کے ریلیشن شپ ایسے ہیں، میرے ایسے ہیں، تو اگر آپ چیزوں کو فریشن اپ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، چیزوں کو ڈفرینٹ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، کچھ چیزوں کے بارے میں کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں. لیکن جب بھی آپ یہ چیزیں کریں گے تو اگلا بندہ اگر جو آپ کا پارٹنر ہے وہ اس کا رسپانس اچھا نہیں دیتا، یا وہ کچھ ایک سلو اینڈ اسٹڈی آہستہ آہستہ یہ چیزیں کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. سیملیسلی بھی آپ چیزیں کر سکتے ہیں، کچھ چیزیں بات کر بھی چیزیں کر سکتے ہیں. کئی لوگوں کو چیزیں اچھی بھی لگتی ہیں، لیکن کئی لوگوں کی ایسی چیزیں آپ کرتے ہیں جو ان کے کمفرٹ زون میں نہیں ہوتی. تو کر کے دیکھا آپ نے، کوشش کی، اگلے کو بات بری لگی، نہیں پسند آئی، پھر مت کریں. تو یہ خواہ مخواہ دوسرے لوگوں کی زندگی جو ہے یہ کوشش کیا کریں کہ اس سے ایک حد کے اندر اگر آپ کو چیزیں کر سکتے ہیں جو اگلے کو بھی ناگوار نہ گزریں، آپ کو بھی پسند ہے، اور پھر ان کی بھی ایسی چیز جو ان کو پسند ہے آپ کو اتنی پسند نہیں ہے، تو آپ اس کے اوپر بھی چیزیں کر سکتے ہیں. کچھ کبھی کبھی اتنی مائنر سی باتیں ہوتی ہیں جو لوگ کہتے ہیں جی یہ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں مجھے، یا وہ یہ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں، ویسے کیسے کہہ سکتے ہیں. تو مجھے صرف یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ آپ دونوں ایسے رہ کیسے سکتے ہیں ساتھ، اور آگے ایسے چلیں گے کیسے. اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں وہ جس کے اوپر مسئلہ پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن مسئلہ کیونکہ شروع سے ہے، مسئلہ انا کا ہے. مسئلہ دو لوگ ابھی ایک ہوئے ہی نہیں، دو لوگوں کے الگ الگ قصے چل رہے ہیں. ایک قصہ یا ایک ایم ابھی تک ہوا ہی نہیں ہے، اور اولادیں بھی ہو گئی ہیں، مقصد ہی ایک نہیں ہے. تو آگے مجھے تو یہ ہوتا ہے آگے کیسے چلیں گے، تو پرماننٹ مسئلہ ہے. تو پھر جیسے بھی وہ چلتے ہیں، اور زیادہ تر نہیں چلتے، لیکن جو چلتے بھی ہیں وہ پھر مطلب جب آپ نے دیکھا ہوا ہے نا ایک ٹائر پھٹ جائے کسی گاڑی کا تو پھر وہ کیسے چلتی ہے، اور پھر وہ جو چلتی ہے تو ٹائر کا کیا حال کرتی ہے، اور پھر پوری گاڑی اس کا کیا حال ہو سکتا ہے اس سے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ یہاں پہ کچھ ماڈرن لوگ، ایک اور چیز میں نے اپنی زندگی میں بہت آبزرو کی ہے، کچھ لوگ محبت کے پریشر میں، ماڈرن کنزرویٹو لیڈی ہے، بندہ جو ہے وہ بہت ماڈرن ہے، لبرل ہے، اس کا اپنا ایک لائف سٹائل ہے، فلیمبوائنٹ جو بھی ہے. اب اس کو اس کی سادگی، معصومیت چیزیں تو پسند آ جاتی ہیں، لیکن وہ جب معاملہ شروع ہوتا ہے تو پھر آگے آپ کو جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے. اور اینڈ اٹس ادر وے اراؤنڈ آلسو. جو لوگ آؤٹ اسپوکن ہوتے ہیں، لیڈی اگر کوئی ایسا بندے کو بتا دیتی ہیں، بندہ کنزرویٹو سا ہے، سادہ سا ہے فرض کرو، یا بورنگ سا طبیعت کا ہے، جو بھی آپ سمجھنا چاہیں اس بندی کے لیے، لیکن اب کیونکہ وہ ڈفرینٹ ہے تو وہ مطلب ان کو پسند آ گیا ہے. اب یہ سمجھتے ہیں کہ اب دے آر گوئنگ ٹو لیو ہیپیلی ایور آفٹر. ایسے نہیں ہوتا. آگے جا کے چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بہت تکلیف دیں گی. میرا دوست تھا 2-3 نے شادیاں کی جو ریلیجن ڈفرینٹ تھا، اس وہ کہتے ہیں اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، انہوں نے مان لیا بچوں کا مذہب یہ ہوگا. تو میں نے کہا ایسے نہیں ہوتا جانی. پھر وہ نہیں ہوا آف کورس آگے جا کے، اور اتنی بڑی تکلیف ہے کہ آج وہ مذہب کو لے کے اتنے بڑے بڑے عدالت کے اندر مسائل ہیں کہ اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے. اور وہ چیز جو میٹر نہیں کرتی تھی سب زیادہ میٹر کر رہی ہے، اور وہ دے آر بینٹ اپون، ان کو ایسی ایسی چیزیں کھلانے سے لے کے جو حرام ہے سے لے کے کہاں کہاں تک معاملات چلا رہے ہیں. دوسری والی پارٹی جو کہہ رہی تھی کچھ نہیں ہوگا، یہ کہتے تو بہت کچھ رہتے ہیں لوگ، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس حد تک پھر چیزیں جاتی ہوتی ہیں جب آپ کا پرسنالٹی کلیش یا وہ دشمنی شروع ہو جاتی ہے. سب سے بڑی دوستی بھی مرد اور عورت کی، اور سب سے بڑی دشمنی بھی ان کی آپس میں ہوتی ہے، اور یہ جب ایک دفعہ ہو جائے تو پھر کوئی عدالت یا کوئی اس کو سیدھا نہیں کر سکتا. یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے. تو یہ یاد رکھنا ہے کہ جب آپ ٹوٹلی ڈفرینٹ طرح کا بندہ اٹھا لیتے ہیں محبت میں، تو پھر آگے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور اس میں پھر تکلیفیں بہت تکلیف دہ حد تک آگے بڑھ سکتی ہیں، اسپیشلی اگر آپ کنزرویٹو ہیں اور دوسرا جو پارٹی ہے وہ لبرل ہے یا زیادہ ماڈرن ہے، یا جو بھی جس طرح ان کا ایک براٹ اپ ہوتا ہے، آپ کو اس میں کوئی برائی ان کو نظر نہیں آتی. آپ کو بھی اپنے کنزرویٹو ہونے میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، لیکن جب دونوں چیزیں آپس میں ملتی ہیں تو پھر بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی ایک پیٹرول تھی اور دوسری تیلی تھی. جی ایک اور ہمارا دوست ان کا مسئلہ تھا جی سیلفش لوگ. کین یو لو دیم
آخر میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بہت سیلفش تھا یا وہ بہت سیلفش تھی، کیونکہ ہم سمجھتے نہیں ہیں چیزوں کو اور ہر چیز کو ایک ہی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں سمپل کرنے کے لیے کہ وہ سیلفش تھا. دیر از نتھنگ رانگ وتھ بینگ سیلفش بائی دا وے، لیکن آپ جب کسی سیلفش آدمی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ سیلفش ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سیلفش لوگوں سے محبت نہ کی جائے، کیوں نہ کی جائے، آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اچھے لگتے ہیں، آپ ضرور کریں، لیکن جو اس کے بدلے میں آپ کو چاہیے وہ پھر نہیں ملتا تو پھر آپ کے رونے دھونے شروع ہو جاتے ہیں. شکر کریں کہ سیلفش بندے آپ سے محبت نہیں کرتے. پتہ ہے کیوں؟ سیلفش بندے کی ایک اور سیلفشنس میں آپ کو بتاؤں، وہ 2-2.5% کرے گا اور 2-2.5% آپ سے واپس مانگے گا، اور وہ گنے گا بھی ان تمام چیزوں کو. سمجھے ہیں؟ تو یہ بھی یاد رکھنا ہے پھر آپ نے. تو اگر آپ کا اتنا یارہ نہیں ہے آپ میں کہ آپ یارہ رکھ سکیں کوئی، یعنی کہ اتنا دل گردہ نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ یار اس طرح کا رکھ سکے، تو مسائل ہوتے ہیں. ایک اور بات جو اکثر لوگ بہت کہتے ہیں کہ دنیا میں سچی محبت جو ہوتی ہے وہ صرف ماں اور بچے کی ہوتی ہے. ایسا بھی نہیں ہے. بہت ساری ایسے مائیں میں نے دیکھی جن کو بچوں کا پرواہ ہی نہیں ہے، انہوں نے بچوں کو پیچھے مڑ کر دیکھا ہی نہیں ہے. میرے بہت قریبی مرد اور عورتیں جاننے والے ہیں جن کے ماں باپ نے جب دوسری شادی کی تو پوچھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، ہم یہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جنرلائز کرتے ہیں چیزوں کو، اور زیادہ تر لوگ اسی طرح سوچتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا زیادہ ان کو مینٹلی ٹرین کیا جاتا ہے. اور ایک اور بڑا امپورٹنٹ اس کا اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ وہ آپ کے جسم کا حصہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جیسے آپ اپنے ہاتھ میں جب تکلیف ہوتی ہے تو محسوس کرتے ہیں، تو جس کے جسم کا حصہ نہیں ہوتا لوگ سمجھتے ہیں اس کو ویسی فیلنگ نہیں ہوتی. کئی لوگوں کو میں نے یہ بھی دیکھا، انہوں نے اپنی اولاد سے بڑھ کر لوگوں کو پیار دیا اور ان سے بڑھ کر ان کے لیے قربانیاں دیں، اور ان کی سگی اولاد سے بڑھ کر وہ لوگ جن کو انہوں نے محبت کے رشتے میں اولاد بنایا تھا انہوں نے زیادہ بہتر ریسپروکیٹ کیا. لیکن پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ جو لوگ آپ کی اولاد نہیں تھے اور انہوں نے اولاد سے زیادہ کیا، آپ پھر بھی اتنے نیچ ہو سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی اولاد کو پھر بھی ان پہ فوقیت دی، ان کو پھر بھی آپ نے فرسٹ رکھا. ٹھیک ہو گیا؟ تو ایسے بھی چیزیں ہوتی ہیں. بائی دا وے کئی ماؤں نے مجھے خود کہا کہ آزاد صاحب، میں یہ جو لوگ کہتے ہیں ماں کی محبت ایسی ہوتی ہے ویسی ہوتی ہے، میں نے تو اپنی اولاد کے لیے کبھی ویسا نہیں محسوس کیا. تو مجھے کبھی کبھی لگتا ہے میں بہت بری ماں ہوں. تو میں نے کہا نہیں، اس میں برائی کیا ہے؟ آپ کو بتایا گیا ہے کہ ماں کی محبت ایسی ہونی چاہیے، اگر آپ کی ویسی نہیں ہے، حالانکہ وہ اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک تھیں وہ، لیکن وہ پھر بھی وہ کہتی ہیں کہ میرے دل میں ویسی محبت اولاد کے لیے نہیں آتی جیسی کتابوں میں لکھا ہے یا جو لوگ کہتے ہیں. میں کہا کیونکہ وہ کتابوں میں لکھا ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ سننے سنانے میں بڑا اچھا لگتا ہے، اور پھر اس طرح، اور بہت سارے لوگ اس طرح کرتے بھی ہیں. لیکن آپ اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ جتنا کر رہے ہیں اتنا بھی بہت ہے، اور واپس آپ کو اتنا بھی نہیں ملنا. ٹھیک ہے، تو اپنے حساب سے آپ جتنا کر سکتے ہیں اتنا کیجیے. پھر کئی ایسی مائیں جنہوں نے مجھے کہا جب ہم اپنے لیے کوئی چیز خریدتے ہیں تو ہمیں کبھی اپنے بچے کے لیے وہ اس طرح کی فیلنگ نہیں آئی. کئی ایسے بھی میں نے دیکھی مائیں جو کہتی ہیں ہم اپنے لیے کچھ خرید ہی نہیں سکتے کہ جب تک ہم پہلے اپنے بچے کی پسند کی چیز نہ لیں. اور دوسری طرف انہوں نے کہا جی کہ ہم جب اپنا پرس اپنے جوتے خریدنے ہوتے ہیں تو ہمیں کبھی اپنے بچے کا خیال نہیں آیا، ہم اس کے لیے بڑی درمیانی سی چیز خریدتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے لوگ بہت کچھ کہتے ہیں، اور ہم چیزوں کو جنرلائز کر کے اسی طرح آج کا شو جو ہے نا، یہ ٹیبوز اور اسٹیریوٹائپنگ جو ہمارے دماغ میں گاڑ دی گئی ہے، اور جس کی وجہ سے ہم ان پہ ایمان لاتے رہے ہیں، اور آگے جا کے پتہ چلا وہ تو تھا ہی نہیں. جیسے رب کا میرے ساتھ ہوا، 30 سال کی عمر میں مجھے پتہ چلا جو لوگوں نے بتایا تھا، جیسے بتایا گیا تھا، جیسے یہ سب بتاتے ہیں، جیسے ماں باپ اور معاشرہ بتا رہا تھا، رب تو ویسا تھا ہی نہیں. رب تو ویسا تھا جیسا ہے اور جیسا اس نے بتایا ہے. تو پوری کی پوری لائف اوپر نیچے تو ہوگی، لیکن پھر میں پکا نہیں ہو گیا اس کے اوپر کہ نہیں اب اس کو ہی چلاؤ. جہاں پہ جاگے آپ وہیں سے آپ صبح ہوئی اور وہیں سے آپ چیزیں ہوتی ہیں. پھر ایک اور بات کہ جی محبت میں ایک چیز، اگر آپ سکون چاہتے ہیں محبت میں تو آپ اگر ڈفرینٹ ہیں، ایڈجسٹمنٹس کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن سبمٹ کرنا سیکھیں. پھر اگر محبوب ہے تو پھر آپ کو کچھ چیزوں پہ سبمٹ کرنا ہوگا. اگر آپ نہیں کر سکتے، روز اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور روز وہی لڑائی لڑنے شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ معاملات تو نہیں چلیں گے. تو اگر آپ نے سبمیشن نہیں کی، جیسے رب کے ساتھ ہمارے پرماننٹ لڑائی ہے، وہ اسرائیلائٹس ورڈ ہے نا، جس کا مطلب ہے the one who wrestles with God. تو ہم روز اپنے محبوب سے ریسل کر رہے ہوتے ہیں. ارے پہ جو بات ہو چکی نہیں ماننا آپ نے، تو پھر ریسلنگ کیا ہے؟ ایک رب کی مرضی ہے اور ایک ہم اس کے ساتھ دوسری طرف سے ریسلنگ کر رہے ہیں. نہیں یہ ایسے نہیں، ایسے ہوتا ہے. اسی طرح محبوب جب ہے تو وہ بھی ایک حقیقت ہے. اگر آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، اس کے بغیر آپ کو سکون نہیں آتا، تو پھر سکون کے لیے کچھ تو کریں. بہت سارے لوگوں کو محبت کا بہت شوق ہے، محبت کی فیلنگ کا بڑا شوق ہے، لیکن ان کی نیچر میں 2-4 چیزیں ایسی ہیں جو میں لکھ کے ان کو دے چکا ہوں کہ یہ کبھی نہیں ہوگا آپ کے ساتھ، کیونکہ یہ چیزیں آپ نہیں رکھیں گے تو محبت چلا نہیں پائیں گے، اور اس پہ اگر سمجھیں گے نہیں تو نہیں ہوگا، اور ایک دفعہ پکے نہیں ہو جائیں گے. کیونکہ وہ روز ان کی وہ جیسے وہ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کو پتہ تو ہے میں بھول جاتا ہوں. تو ان کو میں کہتا ہوں جب لڑائی ہوتی ہے تو آپ تو یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ آپ بھول جاتے ہیں، اور آپ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، یا آپ نے یہ کیسے کہہ دیا، ایسا تو ہو ہی نہیں تھا. تو اس وقت تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ تم بھول جاتے ہو، تو تم تو نہیں مانتے.
تو اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. سو میں 2 گھنٹے گزرنے والے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا جی. ایک اور چیز، کئی لوگ محبت کو ایسے کرتے ہیں جیسے نشے میں نشہ کر رہے ہیں جیسے. ٹھیک ہے، مطلب محبت کے نا جو بھی آپ نشہ کرتے ہیں، میں نے پہلے بڑا سوچا اس بات کو کرنے سے پہلے، جو بھی آپ نشہ کرتے ہیں سونر اور لیٹر اس کے افیکٹ سامنے آئیں گے. اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو سونر اور لیٹر اس کے سامنے آئیں گے. اگر آپ ڈرنک کرتے ہیں تو اس کے بھی سونر اور لیٹر آپ کے سامنے آئیں گے سارے. ڈینائی کرتے رہنے سے چیزیں کچھ نہیں ہوتی ہیں. تو نشہ اگر آپ نے وہ کرنا ہے، ایکسرسائز ایک نشہ ہے، تو اس سے صحت کے لیے بہتری ہوگی. دوسرا نشہ وہ آپ کو برباد کر سکتا ہے، نشہ وہ بھی ہے. تو یہ نشے بھی آپ نے اپنے حساب سے دیکھنے ہیں. ٹھیک ہے جی. رزلٹ آپ کو ضرور ملے گا، چاہے جسی بھی قسم کا، آپ جس سے مرضی چھپاتے رہیں، جو مرضی آپ کرتے رہیں، یہ آپ کا پرسنل معاملہ ہے. 2 باتیں میں یہاں ضرور کرنا چاہوں گا جو پہلے میرے ذہن سے نکل گئی تھی. ہم لوگ محبت کا پرچار بہت کرتے ہیں، محبت کے بارے میں ہماری باتیں بڑی ہوتی ہیں، ہم لوگ دوسروں سے بڑے مشورے لیتے ہیں محبت کے بارے میں. ہمیں ایک جو، اگر آپ نے شو ابھی تک نہیں سنا، آزاد یوٹیوب کے اوپر ہے، ریڈیو آزاد کے یوٹیوب پہ پریویسی کا ایک شو ہے، آپ وہ ضرور دیکھیے گا. ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کی محبت اس لیے برباد ہو جاتی ہے کہ وہ کچھ چیزوں کے بارے میں پرائیویٹ نہیں ہے، کوئی بھی چیز اپنے منہ سے نکال دیتے ہیں، کوئی بھی گلا شکوہ، کوئی بھی ایسی بات جو کہ اس کی بنیاد ہوتی ہے رشتے کی، وہ ہلا دیتے. ٹھیک ہے، تو یہ جاننا بہت ضروری ہے. اور پریویسی کا کانسیپٹ، اگر آپ مذہب میں خدا کو اگر آپ تھوڑا بہت بھی جانتے ہیں اور پروفٹ کی کوئی بھی بات کو آپ اصل میں جانتے اور مانتے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اتنی زیادہ پریویسی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب آپ کسی کے گھر بھی جائیں تو اونچی آواز میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ سلام کریں، اور جواب نہیں آتا تو واپس جائیں. ٹھیک ہو گیا. لیکن ہم لوگ یہ سوشل میڈیا کے اوپر اپنی چیزیں ڈالنا، غلط لوگوں سے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنا، اپنے دوست جن کا جو ویسے ہی بیچاروں کو کچھ سمجھ نہیں ہے ان سے چیزوں کے مشورے لیتے رہنا. ایسے سائیکالوجسٹ کے اگر آپ دیسی ہیں تو دیسی سائیکالوجسٹ کے پاس آپ کو جانا ہوگا. امریکن سائیکالوجسٹ آپ کے کچھ معاملات ایسے ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ کا یہ کیا پرابلم ہے، اتنے کانولیوٹڈ ہوتی ہیں چیزیں. تو دیسی لوگ کیونکہ اس چکی میں سے پس کے نکل چکے ہوتے ہیں، تو ان کو بہت سارے ایسے ڈر جو عام بندے کے نہیں ہوتے وہ ہمارے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ آ جاتی ہے ان تمام چیزوں کی. اتنی زیادہ دیکھیں، ریلیجن نے آپ کو کہا کہ وہ ایسی الفاظ نہ منہ سے نکالو جس سے کسی کا دل دکھ جائے. یہاں تک جو ریلیجن کہتا ہے اس میں آگے حضور پاک نے ایک جگہ پہ انٹرپریٹیشن کی، اور ایک حدیث ہے کہ اگر تمہارے گھر میں بنا بتائے بنا وقت لیے کوئی بندہ بھی داخل ہوتا ہے، اور اگر تم اس کو کنکر مارتے ہو اور اس کی آنکھ پھوڑ دیتے ہو تو تم نے کوئی جرم نہیں کیا. آنکھ پھوڑ دیتے ہو مطلب آنکھ کتنی قیمتی چیز ہے، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کتنی قیمتی چیز ہے، ایک دفعہ جائے دوبارہ نہیں ملتی ہے. لیکن ہم ایک دوسرے کی زندگی میں پرائیویسی کچھ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں بتانا چاہیے تھا. مجھ سے یہ نہیں شیئر کیا، مجھے وہ نہیں بتایا. یہ ہم خود اپنے لیے یہ چیزیں، یہ وہ بندہ آپ سے کہہ رہا ہے جس نے 25 30 سال تک محبتیں رکھی ہوئی ہیں اور مینٹین کی اور کہیں کوئی پرابلم نہیں آئی، مجھے کسی قسم کی کوئی اسٹرگل نہیں ہوئی، چھوٹی موٹی ایڈجسٹمنٹس. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، اگر ہم اپنی زندگی کو جو چیزیں بتانے کی ہیں وہ بتائیں، جتنا بتانی اتنا بتائیں، اور خواہ مخواہ کے اپنے حق دوسروں پہ جتانے کے بجائے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. ایک آخری سوال تھا اس سے پہلے کہ ہم شو ختم ہو جائے. اس شو اگلا جو ہمارا شو ہوگا اس کے اوپر ہم سیر حاصل گفتگو کر سکتے ہیں. یہ جتنے پوائنٹ آپ نے اس میں سے اٹھائے ہیں، نوٹ کیے ہیں، اس میں سے اگر کوئی آپ کی ذات کے ساتھ، بہت سارے لوگوں کو جیسے ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے تو وہ بھی، لیکن کچھ چیزیں آپ کو اگر نہیں لگ رہی تو آپ ضرور اگلے شو میں اس بارے میں بات کیجیے گا. نے کہا کیا انسان محبت کے بغیر رہ سکتا ہے؟ بالکل رہ سکتا ہے، 100% رہ سکتا ہے. محبت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو نہیں، یہ کوئی پانی نہیں ہے، یہ کوئی ہوا نہیں ہے، یہ کوئی کھانا اس طرح کا نہیں ہے، یہ روحانی چیز ہے، یہ احساس ہے. کئی لوگ اس کو ٹچ کیے بغیر پوری زندگی اس کو دیکھے بغیر چلے جائیں گے اس دنیا سے، اور کئی لوگ اس کے اندر رہ کر اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں گے، اور زندگی جس کے لیے جتنا کام کریں گے اسی کے لیے یہ ہے. تو یہ سمجھنا ضروری ہے. لیکن ایک چیز کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا، اس کا روح نہیں رہ سکتا، وہ ہے عزت. عزت نفس. اگر آپ کوئی بھی چیز، اگر محبت نہیں ملتی دنیا میں یا آپ نہیں کر پاتے کوئی بات نہیں، لیکن عزت وہ چیز ہے کہ اگر آپ کو یہ نہیں ملتی تو آپ کا نفس مجروح ہو جاتا ہے.
وہ رہتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ رب کا اس کے اندر جو ڈیوائن سپارک ہے اس کی عزت بنتی ہے، اور ہم اپنی حرکتوں سے وہ گنواتے ہیں. محبت بھی ہم اپنی حرکتوں سے گنواتے ہیں، لیکن عزت جو ہے وہ کسی کے پیچھے، محبت کے پیچھے یا کسی بھی دنیا کی چیز کے پیچھے آپ اپنی عزت نہیں کھو سکتے جو آپ کی اپنی نظر میں ہے، کیونکہ دوبارہ کبھی نہیں کھڑے ہونے پائیں گے آپ. اور میں نے وہ جو ایک لائن لکھی تھی وہ بہت ضروری ہے اس کام کے لیے. اینڈ میں بات وہاں پہ آتی ہے کہ آزاد ہونے کے لیے سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن سب کچھ پانے کے لیے آزاد ہونا نہیں چھوڑا جا سکتا. ٹھیک ہے جی. آج اس کے بعد ایک بڑا اچھا شو ہونے والا ہے، آپ لوگ انجوائے کریں گے اس شو کو. لائیو سنگنگ وغیرہ بھی ہوگی، وہ بھی چیک آؤٹ کیجیے گا. میرے پاس وقت کم رہ گیا ہے، لیکن پوائنٹس ابھی اور بھی بہت سارے تھے جو کہ پوچھے گئے تھے، اور اس ڈسکشن سے جو پچھلے 2 دن ہوتی رہی، میں نے کہا جی چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں. امید کرتا ہوں اب تک کی جتنی بات میں نے کی ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آسانی ہوئی ہوگی. بہت سارے لوگوں کو میری بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اتنے آسانی سے آپ کیسے بتا دیتے ہیں، اور ایسے کیسے کہہ دیتے ہیں، اور ایسے کیسے کر دیتے ہیں. کسی کو آج سمجھ آئے گی، کسی کو کل، کسی کو پرسوں، کسی کو برسوں لگیں گے، اور کسی کو شاید کبھی نہ سمجھ آئے. ٹھیک ہے، لیکن جس کو جتنی سمجھ ہے اس کا کام ہے لوگوں تک وہ بات پہنچانا، اور اس سے اگر کوئی آسانی ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے. اور یہ باتیں جو آپ سنتے ہیں اتنی آسانی سے نہیں ہو جاتی، اتنی روانی اور رسانی سے یہ باتیں نہیں ہوئی ہیں. اس کے پیچھے 30-40 سال کی آبزرویشن ہے، اور بہت ساری سچائی اور بہت ساری چیزیں دیکھ کے آبجیکٹو ہو کے یہ باتیں کی ہیں. سو یہ نہیں دیکھتے کس کی ہے ریاضت کتنی، یہ نہیں دیکھتے کس کی ہے ریاضت کتنی، لوگ آسانی کو آسان سمجھ لیتے ہیں. 5-6 مختلف لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے جی آپ نے ایک نظم جو لکھی تھی محبت پہ وہ ضرور. اور اس شو کے آخر میں یہ بات کہنا ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ، میں نے زندگی میں 95% لوگ آخر میں اس کنکلوژن پہ پہنچے کہ محبت کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن 4% باقی جو ہیں میں نے وہ کہتے ہیں جی محبت ہوتی ہے. میں اس بات کا جیتا جاگتا زندہ ثبوت ہوں، کیونکہ اگر میری زندگی میں عزت نہ ہوتی میں یہاں تک نہیں پہنچتا. اپنی جو عزت نفس تھی، اور دوسری اگر میں نے وہ محبتیں نہ دیکھی ہوتی جس کی وجہ سے میرا محبت پہ اعتبار ہے، میرا محبت پہ، انسانوں کے بیچ میں محبت پہ ایسا اعتبار ہے جیسے رب پہ ہمارا اعتبار ہے. اگر احساس، لیکن اس کی میں تھوڑی پڑتی ہے محنت زیادہ، کچھ ایکسپیرینسز کرنے پڑتے ہیں، کچھ اپنے پہ کام کرنا پڑتا ہے، کچھ آپ کو لوگ ایسے ملتے ہیں، کچھ لوگ آپ چنتے ایسے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ایک اور بات جو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یو ڈونٹ چوز ہو یو لو، ایسے کہتے ہیں، غلط کہتے ہیں. جہاں باقی اتنی باتیں کہتے ہیں وہ کیونکہ کمزور ہوتے ہیں. اف یو آر اسمارٹ اینڈ اف یو ہیو اے برین یو کین چوز ہو یو لو. ٹھیک ہے جی. لیکن اس میں محنت کرنی پڑتی ہے. اس میں نے کئی لوگوں کو 8-10-15-20 سال محنت کرتے دیکھا تاکہ وہ اپنی محبت پا سکے، اور انہوں نے پائی. ٹھیک ہے. تو ایسا خود سے کہہ دینا کہ یو ڈونٹ چوز ہو یو لو، یہ لوگوں نے کسی کے بارے میں آپ کے جذبات امنڈ آنا یا انسیت ہو جانا یا انفیچویشن وہ ساری اور باتیں ہیں. بٹ جب آپ کے دل کو کسی کے دل سے راہ ہوتی ہے، جب روحانی قسم کا کنیکشن اور دل ہوتا ہے، انہی محبتوں میں اور بہت ساری محبتیں ہوتی ہیں، صرف ایک ہی چیز نہیں ہوتی. ہم لوگ ایک اور محبت ہے پلیٹونک لو، جو کہ رومانٹک لو نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اٹس ابو آل دیز کائنڈ آف لوز دیٹ وی ہیو، کیونکہ ہم بہت کنفیوز کر دیتے ہیں جب رومانٹک اور سیکشول جب محبت ہوتی ہے تو پھر ہمیں بہت ساری چیزوں میں، کیونکہ ہم جذبات میں اور اسٹیریوٹائپنگ میں اور ایک چیز کو اپنے طریقے سے چاہنے میں یا سب کو جو مل رہا ہے اس کے حساب سے ہم نکل جاتے ہیں. ورنہ دل سے، جسم سے لے کے روح تک کی اٹریکشن ہوتی ہے، اور اس میں انسان جو ہے وہ اصل سچائی تک پہنچ جاتا ہے. اور یہ بھی میں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہے لوگوں کے ساتھ. اٹس لو فار سیک آف لو، ہیپینس، سیم گولز، بائی جسٹ بینگ یور سیلف. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے آپ کو ویسے ہی لوگ چاہیے ہوتے ہیں. بہادر اس لیے کہ آپ کو بہت سارے لوگوں کو دنیا میں سے یہ لوگ نکالنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسمارٹ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی چیزوں میں اپنی زندگی اور وقت مت ضائع کریں، اور جو مقصد ہے اس کی طرف، اور جس قسم کا احساس مقصد ہے اس احساس کو پا سکیں. ٹھیک ہے. تاکہ بٹر ہو کے دنیا کو آپ وہ باتیں نہ کہیں جو کہ حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اس سے لوگ بدظن ہو جاتے ہیں، اس سے لوگ دل چھوڑ بیٹھتے ہیں. اس سے جو چیز جیسے ہوتی ہے لوگ اس کو ویسے نہیں دیکھ پاتے، اور پھر چیزوں کو جنرلائز کر دیتے ہیں یا اسٹیریوٹائپ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. امید کرتا ہوں. اور یہ آخری نظم لکھی تھی، اور اگر ایسی نظم کسی کے لیے لکھی جا سکتی، نارملی میں ایسی نظمیں، محبت پہ نظم بہت کم لکھتا ہوں. میں نے 2-3 ہی لکھی ہیں، اور باقی حالات پہ، سچویشن پہ، واقعات پہ، ٹروتھ پہ، بہت ساری چیزوں پہ میں نے لکھی ہیں. لیکن یہ سوچ پہ لکھی ہیں، رب پہ لکھی ہیں، حقیقت پہ لکھی ہیں. لیکن یہ جو نظم ہے یہ جیسے لکھی گئی ہے اس کا یہی مطلب ہے، اور جیسے آئی ہے ویسے ہی لکھی گئی ہے. تو یہ آپ تمام لوگوں کے لیے ہماری طرف سے محبت زندہ باد، اور محبت کرنے والے لوگ زندہ باد.
دل گردے کے لوگ ہیں، اور رب ہمیں اس نعمت سے مالا مال کرے اور اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اپنی زندگی میں اس کے معجزات دیکھنے اور کرنے کی توفیق دے۔ اس دعا کے ساتھ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا، رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ نظم آپ کے لیے، اور پھر آپ سے اجازت۔ تم چل پری ہو میری، میں رسیا ہوں رس کا، تم مصری کی ڈلی ہو میری، میں بھنورا ہوں مست سا، تم گلاب کی کلی ہو میری۔ میں ہوں گر شاعر غضب کا، میں ہوں گر شاعر غضب کا، تم شاعری ہو میری۔ میں ہوں گر ساحر نسب کا، تم ساحری ہو میری۔ میں بادشاہ ہوں جیسے مصر کا، میں بادشاہ ہوں جیسے مصر کا، تم سلطنت ہو میری۔ میں چاند ہوں جیسے عصر کا، تم تمکنت ہو میری۔ گر جی رہا ہوں میں، گر جی رہا ہوں میں تو جیون کی تم آس ہو میری۔ میں پیاسا ہوں صدیوں کا، تم پیاس ہو میری۔ تم نیند ہو خواب ہو، تم نیند ہو خواب ہو مخملی، تم ردا ہو میری۔ اس زمیں پر ہی جنت کی تم ندا ہو میری۔ تم حدت ہو، تم حدت ہو، تم سردیوں کی دھوپ ہو میری۔ تم شدت ہو، تم رنگ روپ سروپ ہو میری۔ تم دلکشی ہو، تم دلکشی ہو، تم روح کی تازگی ہو میری۔ تم میں کشی ہو، تم دل کی سادگی ہو میری۔ تم خواہش ہو، امید ہو، تم خواہش ہو، امید ہو، تم بندگی ہو میری۔ تم پیار ہو، یار ہو، تم زندگی ہو میری۔ تم پیار ہو، یار ہو، تم زندگی ہو میری۔